اپنے معمولات میں معوذتین کا خاص طور پہ اہتمام کرنا چاہیے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس ان کو معوذتین کہتے ہیں، معوذتین بھی کہتے ہیں، معوذتین بھی کہتے ہیں۔ جب معوذتین کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے ذریعے سے پناہ حاصل کی جاتی ہے، اور معوذتین کا مطلب ہے کہ یہ دو صورتیں پناہ دینے والی ہیں۔ تو مطلب مقصد تو ایک ہی ہے۔ اور خاص طور پہ ایسے فتنوں کے دور میں، جب کہ ہر طرف سے فتنے اور لڑائیاں اور جھگڑے، خلفشار، کھینچا تانی، ایسے وقت میں اس کی اور بھی زیادہ اس کی اہمیت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ نے ایسی دو صورتیں عطا فرمائی ہیں جو اس سے پہلے تورات، انجیل، زبور میں نازل نہیں ہوئیں۔ لم یری مثلہن، اس میں ان دونوں صورتوں کا ذکر فرمایا، سورہ فلق کا اور سورہ ناس کا۔ اور اس کی اہمیت اس لحاظ سے ہے کہ اس میں جتنے بھی شرور، شر جتنے بھی، ان سب سے پناہ مانگی گئی ہے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی کائنات پیدا کی ہے، مخلوقات میں جتنی اللہ نے شر بھی رکھا ہے، خیر بھی رکھی ہے، تو شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ ومن شر غاسق اذا وقب، جو چیزیں غروب ہوتی ہیں، اس میں چاند ہے، سورج ہے، زمین ہے، سب چیزیں چل رہی ہیں کسی نہ کسی کہکشاں میں، اور جس چیز کے تعلق بھی غروب ہونے سے ہے، وہ ستارے بھی ہیں اور بہت کچھ ہے، تو ان کے اندر جو اللہ نے تکوینی طور پہ شر رکھا ہے، اس سے بھی پناہ مانگی گئی۔ ومن شر النفاثات فی العقد، گرہوں میں جو پھونک مار کر جو جادو کیا جاتا ہے، تو اس سے بھی پناہ مانگی گئی ہے۔ تو جادو سے بھی پناہ مانگی گئی ہے۔ اور جادو میں کیونکہ پھونک مارنے کا عمل بھی ہوتا ہے، اس لیے اس کا ذکر کیا، ورنہ جادو کی جو بھی شکل ہو وہ اس میں شامل ہے۔ ومن شر حاسد اذا حسد، حسد کے شر سے بھی پناہ مانگی گئی۔ جب وہ حسد کر رہا ہو، اذا حسد، حاسد کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جب وہ حسد کر رہا ہو۔ حسد کرنے کے بعد اگر وہ حسد ہی پرانا ہو گیا، تو جب کوئی چیز پرانی ہو جاتی ہے اس کا اثر کم ہو جاتا ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ عام نمازوں کے بعد ایک مرتبہ معوذتین پڑھیں۔ ہر نماز کے بعد حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر نماز کے بعد ایک ایک مرتبہ معوذتین پڑھیں، اور فجر اور مغرب کے بعد تین تین مرتبہ، کیونکہ فجر اور مغرب میں شیاطین کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں، جنات کی، شیاطین کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں، تو جیسے ہی نئی ٹیم آتی ہے تو وہ تازہ دم ہوتی ہے، ان کا خشوع خضوع گمراہی پھیلانے کے لیے، شر پہنچانے کے لیے، اس لیے خوراک بھی زیادہ کر دی گئی ہے۔ جتنی بڑی بیماری ہوتی ہے، جتنا بڑا خطرہ ہوتا ہے، سیکورٹی اسی کے حساب سے ہوتی ہے۔ تو فجر کی نماز کے بعد 3 دفعہ معوذتین پڑھیں، اور مغرب کے بعد بھی باقی نمازوں میں ایک ایک مرتبہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ان معوذتین کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ بستر پر آپ تشریف لاتے آرام کرنے کے لیے، تو آپ معوذتین پڑھ کر دونوں ہتھیلیوں کو جمع کرتے، اس میں پھونک مار کے پورے جسم پہ ہاتھ کو، جہاں تک ہاتھ پہنچ سکتا تھا ہاتھ پہنچاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے تھے تو آپ معوذتین پڑھ کر خود اپنے اوپر دم کرتے تھے۔ جب آپ زیادہ بیمار ہو گئے اور آپ دم بھی نہیں کر سکتے تھے، تو پھر میں معوذتین پڑھ کر اور میں دم کرتی تھی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ معوذتین کا بہت ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اس میں جادو کا علاج بھی ہے، اس میں حسد کا علاج بھی ہے، اس میں شر کا علاج بھی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جادو ہوا تو آپ پر اس کے کچھ اثرات بھی شروع ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر جبریل امین کو وحی دے کر بھیجا، اور یہ 2 صورتیں معوذتین یہ نازل ہوئیں کہ ان کو آپ پڑھ لیا کریں۔ تو معوذتین کا نزول ہی حسد سے بچنے کے لیے، شر سے بچنے کے لیے، اور سحر سے بچنے کے لیے۔ ایک روایت میں، صحیح روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں
آرام کر رہا تھا، 2 لوگ میرے پاس آئے فرشتے، ایک پائنتی کی طرف ہو گیا اور ایک سرانے کی طرف۔ جو پائنتی کی طرف تھا اس نے سرانے والے سے، فرشتے سے پوچھا کہ ان کو کیا ہو گیا؟ تو سرانے والے نے کہا مطبوب، یعنی ان پہ جادو ہو گیا ہے۔ مطبوب کا من جادو ہو گیا۔ پائنتی والے نے پھر پوچھا من طبہ، جادو کس نے کیا ہے؟ تو سرانے والے نے کہا لبید بن العاصم، یہودی تھا، لبید نام تھا، اس نے جادو کیا ہے۔ تو پھر پائنتی والے نے پوچھا کہ کس چیز میں جادو کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کھجور کے خشک شاخ ہے، اس کو بیر ذی اروان میں انہوں نے ڈالا ہے، اور کنگھا اور کنگھے کے اندر سر کے جو بال ہوتے ہیں ان کے اوپر جادو کر کے وہاں گرہیں لگائی گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، بعض روایت میں کہا خود تشریف لے کے، اور پھر دیکھا کہ اس کی جو کنواں تھا، اس کا جو پانی تھا وہ بالکل گدلا تھا، نیچے سے وہ سارا سامان نکالا جس پہ جادو کیا گیا تھا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیتیں پڑھتے جاتے تھے اور اس کی گرہیں حضرت علی کھولتے جاتے تھے، اور جب وہ گرہیں کھل گئیں تو آپ نے فرمایا کہ مجھے ایسے لگا جیسے میں بالکل تازہ تر و تازہ ہو گیا ہوں، اور ایک مجھے کسی نے باندھا ہوا تھا اور وہاں سے میں رسی سے مجھے باندھا ہوا تھا، رسی کھل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے امت کو وہ تمام چیزیں بتا دی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حالات سے گزار کر، تاکہ امت کسی بھی مرحلے سے جب گزرے تو ان کے سامنے کوئی نہ کوئی اس کا سیمپل، کوئی نمونہ موجود ہو۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ وہ جو گرہیں تھی وہ 11 گرہیں لگائی گئی تھی، جو جادو کیا گیا تھا 11 گرہوں پر جادو کیا گیا تھا۔ تو معوذتین اور معوذتین کی کل آیات بھی 11 ہیں، فی گرہ ایک آیت۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا اہتمام ہوا کہ جتنی گرہیں لگائی گئی تھیں اتنی ہی آیتیں نازل ہوئیں۔ اپنے معمولات میں اس کا خاص طور پہ اہتمام کرنا چاہیے۔ ہر آدمی ان مشکلات سے گزر رہا ہوتا ہے، لوگ کہاں کہاں عاملوں کے پاس جاتے ہیں، میں منع نہیں کرتا عاملوں کے پاس جانے سے، لیکن جو چیز ایسی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح روایتوں میں ثابت ہے، اپنے عمل سے، آپ کے قول سے، آپ کے ارشاد سے، سب سے زیادہ مستند وہی عمل ہوتا ہے، تو اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ تو سورہ فلق میں تو 3 چیزوں کا ذکر ہے، من شر ما خلق، جتنے بھی مخلوقات ہیں ان کا جو شر ہے اس سے پناہ مانگی گئی، جادو کے شر سے پناہ مانگی گئی، اور حسد کی شر۔ اور جو سورہ ناس ہے اس میں صرف ایک چیز کا ذکر ہے، اور وہ ہے پروپیگنڈا، کہ پروپیگنڈے سے بچنے کے لیے بھی پناہ مانگے، اور اس کے لیے جو الفاظ ہیں وہ کتنے زبردست ہیں کہ جب جادو سے اور حسد سے اور شر سے پناہ مانگی گئی تو ایک ہی واسطہ دیا گیا۔ جب ہم کسی سے کوئی چیز مانگتے ہیں تو واسطہ دیتے ہیں، قل اعوذ برب الفلق، رب الفلق، فلق کا معنی صبح جب ہوتی ہے تو سارے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں، تو اس لحاظ سے کہ رب الفلق کے واسطے سے میں پناہ مانگتا ہوں، من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اور جہاں پروپیگنڈے اور وسوسے کی بات ہوئی اس میں قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، یہاں 3 واسطے، رب الناس کے واسطے سے میں پناہ مانگتا ہوں، لوگوں کے بادشاہ اللہ تعالیٰ مراد ہیں، الہ الناس، الہ کہتے ہیں جب آدمی مجبوری میں کسی کے در پہ چلا جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا، اس کو کہتے ہیں الہ، اس لیے لا الہ الا اللہ۔ تو رب الناس، برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، وسواس میں بہت وسوسے ڈالنے والا، بہت پروپیگنڈے کرنے والا، الخناس جو بزدل بھی ہے۔ اس میں یہ بھی بتایا کہ پروپیگنڈے تو بہت کرتا ہے، وسوسے شیطان بہت ڈالتا ہے، لیکن بزدل بھی بہت ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ جیسے آپ ذکر اللہ کریں گے، اللہ کے نام لیں گے، فوراً پیچھے ہٹ جائے گا۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، اور یہ پروپیگنڈا کرنے والے جنات بھی ہوتے ہیں اور انسان بھی ہوتے ہیں۔
تو میرے خیال میں آج کل جس طریقے سے سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے تب کوئی چیز وضاحت کے قابل رہی نہیں ہے کہ شاید جنات بھی اب انسانوں سے پناہ مانگتے ہیں. حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے خود حضرت سے سنا، فرمایا کہ 2 مرتبہ شیطان میرے سامنے آیا، ایسے کمرہ بند تھا اور اچانک سامنے آ گیا. تو شیطان نے کہا کہ آج کل میں یہ ایمپریس مارکیٹ کا حوالہ دیا تھا حضرت نے، جب میں وہاں جاتا ہوں تو میں انسانوں کو دیکھ کر خود کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوں کہ مجھ سے بھی آگے چلے. دوسرے حضرت سے کہا، انہوں نے کہا جتنے آپ مجھ سے واقف ہیں آپ میری سوانح پہ کتاب لکھیں. شیطان نے حضرت ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ میں تو نے فرمایا میں نے وہیں پناہ مانگی اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا اور ایک دم وہ غائب ہو گیا وہاں سے. فرمایا کہ وہ مجھے بھی مبتلا کرنا چاہ رہا تھا کہ میں اتنا ماہر ہو گیا ہوں تصوف میں کہ اب شیطان کی ساری چالوں کا مجھے پتہ چل گیا، لہٰذا میں اس میں مجھے مبتلا کرنے کے لیے آیا تھا. تو اللہ نے میری حفاظت فرمائی. تو یہ جو پروپیگنڈے ہوتے ہیں جس طریقے سے وہ اتنے خطرناک ہوتے ہیں، اتنا جادو کا اثر بھی نہیں ہوتا، اتنا حسد کا اثر بھی نہیں ہوتا جتنا پروپیگنڈے کا اثر ہوتا ہے. اس لیے یہاں 3 واسطوں کا حوالہ دیا گیا ہے، تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ اور فجر مغرب کے بعد 3 مرتبہ یہ مسنون ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.